جہاں خاموشی ہو وہاں جانے کی کوشش کریں۔ اچھی زندگی کے لیے خاموشی بہت ضروری ہے۔ خاموشی وہ جگہ ہے جہاں ہم معنی تلاش کرتے ہیں، جہاں ہم غور و فکر کرتے ہیں، جہاں ہم اپنے دماغ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ خاموشی خود کی نشو و نما کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ خود کو جانیے۔ میں صبح اور شام اپنے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ میں مسلسل ترقی کر رہا ہوں یا نہیں۔ مجھے یقین ہے خود کو جاننے کے ساتھ آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی زندگی پر غور کریں۔ چہل قدمی کرنا۔ چہل قدمی جسم کے لیے، دماغ کے لیے اور در حقیقت ہماری روح کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کچھ عظیم لوگوں نے اپنی کامیابی کو پیدل چلنے سے منسوب کیا ہے۔ میں خود کہتا ہوں اگر میں دور تک نہیں چل سکتا تو مجھے ہلاک ہو جانا چاہیے۔ آج جو کچھ ہوا اس کو رات کے وقت اپنی ڈائری میں لکھیے۔ میں رات کو بیٹھ کر دن کے بارے میں لکھتا ہوں۔ میں اپنے پورے دن کا جائزہ لیتا ہوں اور جو کچھ میں نے کیا اور کہا اس پر واپس چلا جاتا ہوں۔ اپنے آپ سے کچھ نہیں چھپاتا۔ اپنی روزمرہ زندگی کو لکھنے کے مختلف فوائد ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے دماغ کو خالی کرتا ہے اور آپ کو سانس لینے کا وقت دیتا ہے۔ اپنے خیالات، خوف اور امیدوں کو کاغذ پر منتقل کر کے آپ اپنا ذہن صاف کرتے ہیں اور نئے خیالات کے لیے راستہ پیدا کرتے ہیں۔ جلدی جاگنا۔ جلدی جاگنا اچھی زندگی گزارنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ صبح ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، سوچنے اور منصوبہ بندی کرنے کے لیے صبح جلدی جاگنا ضروری ہے۔ صبح آپ کے پورے دن کی رفتار طے کرتی ہے اور اس لیے ہمیں اسے اچھی طرح گزارنا چاہیے۔ صبح کے وقت جب آپ کو بستر سے اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے تو اپنے آپ سے کہیے مجھے آج بہت سارا کام کرنا ہے۔ شکر گزار بنیے۔ جب آپ صبح اٹھیے تو سوچئے کہ زندہ رہنا کتنا قیمتی اعزاز ہے۔ سانس لینا، سوچنا، لطف اندوز ہونا، کل کی آپ کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ہر دن ہم جاگتے ہیں اور ہمیں اسے کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس زمین پر ہر لمحے کے لیے شکر گزار ہے۔ سیکھنا جاری رکھیے۔ ہمیں ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم سیکھنا چھوڑ دیں تو ہم اچھی زندگی کیسے گزاریں گے؟ اگر ہم نہیں سیکھ رہے تو ہم ترقی نہیں کر رہے، اور اگر ہم ترقی نہیں کر رہے تو ہم بہتر انسان نہیں بن رہے۔